اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دعا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ مجالس جاری ہیں۔ یہ عشرہ مجالس آپ کے اس ایسٹ لندن کے امام بارگاہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، سکینہ ٹرسٹ، امامیہ مشن ایسٹ لندن اور MCE۔ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم دوبارہ جناب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی مجالس برپا کر رہے ہیں، اور محرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا مہینہ جس کو محرم الحرام یعنی باحرمت مہینہ کہا جاتا ہے، حرام سے مراد یعنی باحرمت، جس کی حرمت اور احترام بہت زیادہ ہے۔ 4 باحرمت مہینے ہیں جن میں اسلام سے پہلے غیر مسلموں نے، مشرکین نے قانون بنایا تھا کہ کیونکہ عربوں میں آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، جنگیں بہت ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ نسلوں میں کچھ تو کچھ چلتا رہتا تھا اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ تو انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ہم سال میں 4 مہینے جنگ نہیں کیا کریں گے، اور وہ 4 مہینے ایسے ہونے چاہیے کہ 3 مہینے ایک ساتھ ہوں، 1 مہینہ الگ ہو۔ انہوں نے بھی 3 اور 1 کو الگ رکھا ہے، تو 3 مہینے جو ہیں ایک ساتھ اور 1 مہینہ الگ۔ وہ جو 3 مہینے انہوں نے ایک ساتھ رکھے تھے وہ تھے ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ محرم الحرام، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، یہ 3 مہینے ساتھ ہیں، اور ایک الگ ہے، وہ ہے رجب المرجب۔ تو یہ 4 مہینے جس میں وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اسلام نے آنے کے بعد اسی قانون پہ امضا کر دیے اور کہا یہ قانون صحیح ہے، اس قانون کو ایسا ہی رکھا جائے کہ سال میں 4 مہینے جنگ نہ ہو۔ تو جنگ صفین ہوئی، مولا نے وہاں پہ جنگ روک دی کہ نہیں، اب رجب کا مہینہ آ گیا، جنگ روک دو۔ پھر ذیقعد سے 3 مہینے جنگ نہیں کی۔ تو اسلام سے پہلے کا قانون تھا کہ محرم میں جنگ نہیں ہوگی، اور یزید کو اسلام کا تو پاس تھا ہی نہیں، اسلام سے پہلے کا عربوں کے قانون کا بھی پاس نہیں تھا، اس نے محرم پہ حسین ابن علی کا خون بہایا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ عرب تھا، نہیں، اسے کسی قانون کا پاس نہیں تھا، نہ الہی قانون کا پاس تھا، نہ ہی دنیاوی قانون کا۔ میرے بہت سے برادران جو ہے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے مومنین نے یہاں پہ موضوعات بھی دی ہیں، ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ کربلا کی جنگ جو ہے وہ امامت کی جنگ تھی یا ولایت کی جنگ تھی۔ ولایت کی ایک حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن امامت کی جنگ نہیں کہا جا سکتا۔ کہتے ہیں امامت کی یعنی
اہل بیت علیہ السلام کی اور ان کے دشمنوں کی جنگ تھی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اسلام کی جنگ تھی، دین کی جنگ تھی. بہت سے ہمارے خود مسلمان اور بہت سے مؤمنین بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید اللہ کو مانتا تھا، رسول خدا کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، صرف امامت کا منکر تھا. ایسا نہیں ہے. یزید خدا ہی کو نہیں مانتا تھا. یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ حضرات تک میری بات پہنچ گئی ہے، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں پڑی. یہ مت کہا کیجئے کہ نہیں یزید خدا کو مانتا تھا، رسول کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا، امامت کا منکر تھا. ارے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو مانے اور حسین کا خون بہا دے. ممکن ہی نہیں ہے. اور اس لیے یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کو جو کربلا میں آئے تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، نماز کو مانتے تھے، امام حسین کو نہیں مانتے تھے اس لیے امام حسین کے خلاف تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے. میں ایک جلدی سے یزید کا شعر پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ یزید خدا ہی کا منکر تھا، رسول کا، قرآن کا، ہر چیز کا منکر تھا، صرف امامت کا نہیں، ہر شے کا منکر تھا. سننا چاہیں گے کہ جب روایات میں ہیں، تاریخ کے الفاظ ہیں اور تاریخ میں جملہ موجود ہے کہ جب اہل بیت کے سر لائے جا رہے تھے، شام میں بیویوں قیدی بنا کے لایا جا رہا تھا، تو یزید اس وقت شراب پی رہا تھا اور شراب پیتے ہوئے جام ہاتھ میں تھا. بار بار بعض اس کے پاس قرآن کے اوراق پڑے تھے ان پہ رکھتا تھا، شراب کے جام کو رکھتا تھا. اور نشے کی حالت میں بار بار انسان، کیونکہ بعض اوقات اس کی چیزیں چھپی ہوتی ہیں، جب ڈراؤزی ہو جاتا ہے تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی، تو اس کی حقیقت زبان پہ آ رہی تھی اور وہ بار بار یہی شعر پڑھتا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا وہی نزل ولا ملک جاء. یہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ خدا ہے، نہ محمد ہے، نہ کوئی جبرائیل ہے، نہ قرآن ہے. میں کچھ نہیں مانتا، میرے اجداد صحیح تھے، محمد غلط تھا. وہ اپنی اصلیت بتا رہا تھا کہ نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، نہ حضرت جبرائیل کو، نہ حضرت رسول خدا کو. تو خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں وہ اللہ رسول کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا. یہ دھوکہ ہے جو بہت سے یزید کے ماننے والوں نے دیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ یزید کے جو یزید کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ رسول کو مانتا تھا، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے حسین کو مار دیا. غلطی نہیں ہوئی. وہ دلی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے کافر تھا اور وہ بالکل کچھ نہیں مانتا تھا. یہ مت کہا کیجئے کہ امامت کا منکر، نہ ایسا خدا کو نہیں مانتا تھا، رسول کو نہیں مانتا تھا، کچھ نہیں مانتا تھا. اور اس کے اشعار گواہ ہیں جو شیعہ سنی مورخین نے لکھے ہیں کہ وہ باقاعدہ رسول خدا تک کا، حضرت علی کا، سب کا تمسخر کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، حضرت جبرائیل کا، قرآن کا. تو جانے گرامی، میں یہ جو میں نے موضوع لیا ہے دعا کے عنوان سے، میں تاکہ ساری تمہیدیں باندھ رہا ہوں تاکہ ہمارے جو داخلی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں ہم ان کے بھی جواب دے پائیں، ہمارے داخلی اعتقادی مسائل کا بھی. تو اب یہاں پہ ہم نے کل بات کو روکا تھا، میں وہیں سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. بات ذہنوں میں ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. تو بہت سے اس کی علل و اسباب ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. ہم نے کہا تھا کہ حلال رزق پہلی شرط ہے، ماں باپ کی فرما برداری، ان کو راضی رکھنا دوسری شرط ہے، خونی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق واسطہ رکھنا تیسری شرط ہے. شرائط ہیں، دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن انسان یہ بات سوچ لے کہ بھی مجھے کاموں کو صحیح کرنا ہے تو پھر خود بخود دعا قبول ہو جائے گی. اب ان میں سے ایک بات یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں دعا حجاب میں رہتی ہے کہ جب تک دعا سے پہلے اور بعد میں صلوات نہ پڑھی جائے، کیونکہ صلوات ہر حالت میں قبول ہے. اللہم صلی علی محمد. صلوات جو ہے وہ ہر حالت میں قبول ہے. اور دلیل کیا ہے ہر حالت میں قبول ہے؟ یہ آیت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد کہ بے شک کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی اور ان کی آل پہ، یعنی نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. تو جس کام میں اللہ کہہ رہا کہ اللہ بھیجتا ہے وہ کام رد نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو تو دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھ لیا کرو، دعا کے اختتام پہ بھی. کہا مولا دو جگہ کیوں؟ کہ اگر ابتدا بھی قبول ہے انتہا بھی قبول ہے تو جو شے وسط میں ہوگی اسے رد نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے صلوات ایک شرط ہے. اور بہرحال بہت سی شرائط ہیں، بہت سے ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی. بعض اوقات مصلحت نہیں ہوتی. میں ایک واقعہ جلدی سے پیش کر دوں، یہ مشہور و معروف واقعہ ہے، میں اس کو پہلے پڑھ چکا ہوں کسی مقام پہ.
مرحوم علامہ امینی، شیخ عبد الحسین امینی صاحب الغدیر، جنہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر، غدیر خم کے واقعے کو انہوں نے ثابت کیا ہے، 20 جلدوں میں کتاب لکھی ہے الغدیر فی الکتاب والسنت والادب، 11 جلدیں چھپی ہیں، لیکن انہوں نے 20 جلدیں لکھی ہیں، 9 جلدیں نہیں چھپی تھی، ان کے بیٹا کہتا ہے کہ وہ چھوٹے کاغذ پہ تھیں اور وہ بڑے باکسوں میں رکھی تھی، تو ان کے بیٹے وغیرہ سب نجف میں چھوڑ کے آ گئے، کیونکہ ان کی قبر وہیں ہے، ان کی لائبریری وہیں تھی۔ صدام نے جب نکالا کہ بھی تم لوگ ایرانی ہو نکل جاؤ، تو وہ وہاں پہ چھپا کے آ گئے کہ ہم جب زندگی مہلت ملی تو ہم دوبارہ جا کے چھپا دیں گے۔ اب اس پہ کام ہو رہا ہے، دیکھیں اللہ کرے چھپ جائے۔ الغدیر فی الکتاب یعنی کتاب اللہ والسنت والادب، غدیر اللہ کی کتاب میں، سنت نبوی میں، اور ادب یعنی شعراء کے کلام میں، تو 3 چیزوں کے اوپر مشتمل انہوں نے پوری کتاب 20 جلدوں پہ لکھی ہے۔ اور سب سے بڑا کمال ان کی کتاب کا یہ ہے کہ انہوں نے تمام احادیث الغدیر کی جو ثابت کی ہیں کہ غدیر خم میں کچھ ہوا ہے، تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں۔ کہنا بڑا آسان ہے، کہنا بڑا آسان، بھائی شیعوں کا موضوع ہے غدیر، بھائی شیعہ مذہب کی بنیاد ہے غدیر، بھائی 2 چیزیں ہماری بنیاد ہے، شیعوں کی پہچان ہے 2 چیزیں، غدیر خم اور میدان کربلا۔ شیعوں کی پہچان ہے غدیر، بھائی ایک ہوتا ہے نا پرندہ، اس کے 2 پر ہوتے ہیں، پرندہ جب تک دونوں پر نہ ہو اڑ نہیں سکتا، تو شیعوں کے 2 پروں کا نام غدیر و کربلا ہے، بغیر ان کے شیعہ ہی نہیں ہے۔ ولایت یعنی ولا اور عزا دونوں کے ساتھ مل کے شیعہ بنتا ہے، یہ مجالس نتیجہ ہیں ولا اور عزا کا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی، اب یہ غدیر خم کے پورے واقعے کو علامہ امینی نے ثابت کیا اور لکھا۔ اور پھر ادب بہت ضروری ہے، ادب یعنی شعراء کا کلام، ایک جلد صرف اور صرف شعراء کے کلام پہ بنتی ہے، 5 ہیں صنعات منطق کی روح سے، برہان، اس کے بعد پھر شاعری، اور پھر مجادلہ، اور مناظرہ یعنی اس کو مناظرہ کو مجادلہ بھی کہا جاتا ہے، اور مغالطہ، تو یہ باقاعدہ بحثیں کی گئی ہیں، اور خطابت، یہ 5 ہیں ارکان ہیں صنعات جنہیں کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک شاعری ہے، شاعری کی جو اگر آپ منطق میں جا کے پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا پورا بیس کرتا ہے تخیل پہ، خیال پہ۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ شاعری ساری خیال پہ بیس کرتی ہے، لیکن اگر 1000 سے زیادہ شعراء نے اس زمانے میں غدیر پہ قصیدے لکھے ہیں تو کچھ تو ہوا ہے غدیر میں۔ یہ سارے شعراء تخیل میں تو غدیر پہ نہیں لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے غدیر میں ہوا کچھ ہے، اور وہی اس لیے ہمارے مرحوم علامہ امینی نے دلیل بنائی کہ غدیر خم پہ، ولایت علی پہ شعراء کا کلام بھی دلیل ہے۔ تو اب عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں، تو صاحب یہ دعا ہمارا کیونکہ موضوع ہے، صاحب الغدیر کا میں نے پیش کر دیا کہ اتنے بڑے عالم، تو انہوں نے وہ پاؤں سے ایک ان کا خراب تھا، چل نہیں پاتے تھے، ایک ان کا پاؤں سے لنگڑاتے تھے۔ شیخ عبد الحسین امینی تبریز کے رہنے والے تھے، ان کی بہت کتابیں، اور پوری زندگی انہوں نے وقف کی رکھی، 35 سال صرف اور صرف مولا کی ولایت پہ تحقیق کی، اور پوری دنیا میں سفر کیا، کوئی دنیا کی، ہندوستان تک گئے، لکھنؤ گئے، اور پتہ نہیں کتنے مہینے ناصریہ لائبریری میں رہے، ناصر الملت کی لائبریری میں رہے، کیونکہ ان کے پاس نایاب کتابیں تھیں، نایاب، بڑے بڑے نوابین نے انہیں کتابیں لے کے دی تھی۔ لکھنؤ میں اس زمانے میں کتابیں پرنٹ ہونا آسان نہیں تھا، تو پوری دنیا کا انہوں نے جہاں مصر گئے، ہر جگہ گئے، جہاں پتہ چلا کہ یہاں کی لائبریری ہے وہاں جاتے تھے، کہتے تھے اچھا یہ میرے پاس نہیں ہے، وہاں سے فوراً بیٹھ کے اس میں سے مطالب نکالتے تھے جو ولایت علی پہ تھے۔ 35 سال محنت کرنے کے بعد الغدیر لکھی۔ دیکھیں علماء کی مخالفت کرنا بڑا آسان ہے، ان کی زحمتوں کو سراہنا بڑا مشکل ہے، لیکن سراہا جائے جب جس نے کسی نے محنت کی ہے۔ میں یہاں رک کے ایک اور جملہ کہہ دوں، مرحوم محمد تقی خنساری یا کسی بزرگ عالم دین کا، محمد تقی اصفہانی کا ظاہراً یہ واقعہ ہے، وہ کہتے تھے میں سوچا کرتا تھا کہ مرحوم صاحب الغدیر 1969 یا 70 میں انتقال ہوا ان کا، 1969 یا 70 میں انتقال ہوا صاحب الغدیر علامہ امینی کا، نجف میں وہیں پہ دفن ہے۔ میں ان کی قبر پہ گیا تھا فاتحہ کے لیے، تو بہرحال بہت پہنچے ہوئے، تو کہتے تھے میں سوچا کرتا تھا کہ بھئی ان کو کیا مقام ملے گا جنت میں، تو کہنے لگے میں سوچا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ جناب امیر حوض کوثر پہ کھڑے رسول خدا کے ساتھ، اور بڑے بڑے علماء، جید علماء کھڑے ہیں کہ ہمیں سیراب کر دیں، حوض کوثر سے پانی پلا دیں، کہ اتنے میں خود
میں نے دیکھا کہ علامہ امینی آ رہے ہیں اور امیر المؤمنین نے مولا کائنات نے خود آواز دے کے کہا کہ راستہ بناؤ عبد الحسین امینی آ رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. علماء سے کہا راستہ بناؤ عبد الحسین امینی آ رہا. تو جیسے قریب آئے تو مولا نے کہا کہ تو نے دنیا میں مجھے روح سفید کیا تھا کہ تو نے ہر جگہ، لوگ کہتے تو نہیں علی کی ولایت نہیں ہے، علی کا حق نہیں بنتا تھا، کہ تو نے دنیا میں روح سفید کیا، ہر جگہ میری ولایت کا دفاع کیا، آخرت میں تجھے روح سفید کروں گا، کہ تیرے چہرے پہ میں پانی ڈالوں گا. تو نے دنیا کے اندر ہر جگہ میری ولایت کا دفاع کیا، جہاں تو کھڑا ہو جاتا تھا کہتا تھا میں علی والا ہوں، روک کے دکھاؤ. اکیلے جامعۃ الازہر گئے تھے، اکیلے، اور تمام 85 مفتی اعظم سے، مفتیان اعظم سے اکیلے نے مناظرہ کر کے علی کی ولایت کو ثابت کیا تھا. تو پوری دنیا میں گئے اور کہتے تھے کہ جب میں لکھنؤ گیا تو میں وہاں پہ صرف اور صرف اذان کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا. میں باہر نہیں نکلتا تھا، وہیں رہتا تھا کہ جتنا وقت ملا ہے میں جتنا بھی استفادہ کر سکوں. تو دعا میرا موضوع، میں نے یہ ساری ان کی تمہید بتائی کہ عام آدمی کا واقعہ نہیں سنا رہا، اتنے پہنچے ہوئے عالم. کہتے ہیں میں ہمیشہ شب جمعہ مولا کے حرم میں دعا کے لیے، زیارت مستحب ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا شب جمعہ میں، تو کہتے تھے میں مولا کے حرم میں جا کے زیارت امام حسین پڑھتا تھا، مولا کی زیارت پڑھتا تھا، مولا حسین کی دعا کو میں جو بھی اعمال وغیرہ شب جمعہ کے اعمال ہیں میں وہ حرم میں کرتا. کہ ایک شب جمعہ میں اعمال بجا لانے کے بعد آنے والا تھا کہ میں زری پہ گیا تو اتنے میں دیکھا کہ ایک اور بیچارے کوئی مومن یا کوئی آدمی جو بیچارہ وہ بھی میری طرح سے بیمار ہے، اور وہ پاؤں لگڑاتا ہوا پہنچا زری پہ، اور زری پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک کر دیں نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا. میں نے ایک مرتبہ اسے دیکھا کہ بھی اس قسم کا گستاخ آدمی اس طرح سے مانگ رہا ہے جیسے ادھار دے کے گیا. ادھار مانگنے انسان نہیں ایسے جاتا، مولا کی شان میں اس طرح سے گستاخ آدمی، اس کو تو مانگنا تک نہیں آتا. کہا میں نے دیکھا، مجھے بہت برا لگا. کہا میں جا رہا تھا، میں رک گیا کہ دیکھوں بھئی یہ اس کا پاؤں صبح تک صحیح ہوتا بھی ہے یا نہیں. کہا یا علی میرا پاؤں صبح تک ٹھیک کر دیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا. پھر میں نے دیکھا، میں نے کہا بھی پاؤں بھی صاف نہیں، اس کا مطلب ہے وضو بھی کر کے نہیں آیا، یہ بس ایسی جہاں سے آیا تھا سیدھا اندر آ گیا ڈائریکٹ. نہ وضو، نہ کوئی انسان اہتمام کرتا ہے. غسل زیارت مستحب ہے، مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، انسان وضو کرتا ہے، آداب ہے، خوشبو لگائیں، مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو بہت سے مستحبات بہت زیادہ ہیں. میں نے دیکھا بھئی یہ بیٹھا رہا اور پوری رات نہ کوئی دعا پڑھی، نہ کوئی زیارت پڑھی، نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی قرآن، کچھ، بیٹھا سو رہا. میں قرآن لے کے بیٹھا رہا، دیکھتا رہا کہ کیا کرتا ہے یہ، کیا کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں، اسے آداب ہی نہیں معلوم. رات بیٹھا رہا وہاں پہ، ٹیک لگا کے بیٹھا رہا، سوتا رہا. کہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں. کہا صبح اس نے جیسی اذان ہوئی تو فوراً اٹھا کہ وہ اذان ہو گئی، اس کا مطلب ہے صبح ہو گئی. فوراً اٹھا، چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. کہ جیسے ہی چلا تو دیکھا پاؤں اس کا ٹھیک ہو چکا تھا. کہ اس نے خود بھی چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں، تو کہا اس کو دیکھا پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا. کہا زری بھی آیا، ہاتھ لگا، کہا یا علی شکریہ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا. کہا چلا گیا. کہا وہ تو چلا گیا، میرا دل ٹوٹ گیا 3 وجوہات سے. کہ مولا 35 سال ہو گئے آپ کی زری پہ، اپنے جوتے میرے ٹوٹ گئے، یہاں آتا ہوں گھر سے آپ، بس اس کے علاوہ میرا کوئی اور جگہ ہی کچھ نہیں. حرم یا گھر یا حرم یا کتاب خانے، لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، مجتہد بنا. اتنے طلباء دنیا بھر سے آتے ہیں، انہیں پڑھاتا ہوں، مجتہد بنا. دوسرا الغدیر لکھ رہا ہوں، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. حرم میں رہتا ہوں، مجتہد بنا ہوں، الغدیر لکھ رہا ہوں. آج تک میرا پاؤں صحیح نہیں ہوا. ان کا بھی وہ کہنے لگے وہ آیا نہ اس کی کوئی عبادت نہ کچھ، اور اس نے زری پہ ہاتھ رکھا، صبح پاؤں ٹھیک، گھر چلا بھی گیا. کہا لیکن میری اتنی ہمت نہیں تھی. انسان جتنا اس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے نا، اس کے ادب آداب اتنے زیادہ ہوتے ہیں. کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں مولا کی زری پہ شکوہ کروں کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا. کہا تو کچھ نہیں، میں نے زری پہ دوبارہ زیارت پڑھی، فجر کے بعد چلا گیا. اب پوری رات جاگتا رہا تھا، نیند آ رہی تھی، صبح جا کے سو گیا. آپ کا دل ایک بات کھٹکنے لگی، بھائی کیوں میری اب تک دعا قبول نہیں. کہا میں نے جیسی میں سویا تو خواب میں دیکھا جناب امیر تشریف لائے. تو مولا کائنات آئے اور کہا عبد الحسین امینی کیا بات ہے، یعنی خواب میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، یعنی دل میں کوئی بات تو نہیں ہے. تو کہا کہ نہیں مولا کوئی بات نہیں.
کہا خواب میں بھی میری جرت نہیں ہو رہی کہ میں مولا سے شکوہ کر سکوں کہ میرے دل میں شکوہ تو ہے مولا، میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہو رہا. کہا اے عبد الحسین امینی، اس نے مجھے چیلنج کیا تھا صبح تک پاؤں ٹھیک کر دے مارنا چھوڑ دوں گا. کہا اس بیچارے کا اتنا ہی ایمان تھا، اگر پاؤں ٹھیک نہ ہوتا تو اس کا ایمان چلا جاتا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. کہ اس بیچارے کا ایمان اتنا ہی تھا، اگر پاؤں اس کا ٹھیک نہ ہوتا وہ کہتا یا علی میرا پاؤں ٹھیک نہیں، میں کیوں مانوں آپ کو، تو میں نے اس کا پاؤں اسی لیے ٹھیک کر دیا. اب آپ بہت سے ہمارے شیعہ اکثر کہتے ہیں مولانا ہمارے محلے کے اکثر اہل سنت آتے ہیں منتیں اٹھاتے ہیں، ان سب کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں، ہماری منتیں وہیں کی وہیں. او بھائی وہ جتنے بھی آتے ہیں وہ آتے ہی صرف منتوں کے لیے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں جملہ پیش کروں گا، غور سے سنیے گا، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. کہ دعا موضوع ہے، میں ابتدائی مجالس ہے، مجھے آج یہ ایک موضوع اس کو گہرائی میں لے کے جانا ہے تو اس لیے پیش کر رہا ہوں. تو اب علامہ امینی کہتے ہیں کہ مولا نے خواب میں مجھ سے کہا کہ اے عبد الحسین امینی، اس کا ایمان بس اتنا ہی تھا، اس نے مجھ سے کہا میرا پاؤں ٹھیک کر دے ماننا چھوڑ دوں گا. اے عبد الحسین امینی، پہلی بات جہاں تک تمہارے اجتہاد کا تعلق ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ آخرت میں ملے گا. جہاں تک تمہارے پاؤں کا تعلق ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس بیماری یا پریشانی کا آخرت میں بدل کیا ہے، تم کبھی بھی صحت کی دعا ہی نہ مانگو. اور تیسرے، اگر تم مجھ سے کہہ بھی دو نا کہ یا علی میں ماننا چھوڑ دوں گا میرا پاؤں ٹھیک کر دیں، تب بھی ٹھیک نہیں کروں گا. اور جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے تو میرا حق ہے کہ تم لکھو. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. میرا حق ہے، میں نے تمہیں اتنا دیا، اتنا عطا کیا، میری ولایت تمہارے پاس ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تم اتنے قابل ہو، اوروں میں صلاحیت ہی نہیں کہ میری ولایت کا دفاع کر سکیں. ہر ایک میں تو صلاحیت نہیں کہ الغدیر لکھ سکے، تم میں صلاحیت ہے، میرا حق ہے کہ تم لکھو. اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے میں نے امام مرگا بنا دیا تو کئی پہ مولا کہیں گے میرا حق تھا کہ تو بناتا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. بھائی ہر کسی میں تو دم ہی نہیں ہے، جس میں ہے تو مولا کہیں گے بھائی میرا ذکر ہوتا، یہ تم نے کیا کوئی احسان نہیں، ہاں میں جزا دوں گا، ہاں میں اجر دوں گا. یہ اوروں کو نہیں ملے گا، تمہیں ہی تو ملے گا، اور کسے ملے گا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو جو بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو کہتے بھائی دیکھو جو تم لکھ رہے ہو الغدیر میرا حق ہے تو تم لکھو. جہاں تک پاؤں کا تعلق ہے نا، تم کہہ بھی دو نا کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک کر دیں تو ماننا چھوڑ، تب بھی ٹھیک نہیں کروں گا. جانتے ہو کیوں؟ کا مولا آپ ہی بہتر جانتے ہیں. کہ اس لیے کہ وہ تو چھوڑ کے چلا جاتا. تم اگر کہو گے بھی نا کہ یا علی ماننا چھوڑ دوں گا میرا پاؤں ٹھیک کر دے، تب بھی نہیں ٹھیک کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے تم جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں. صبح ناراض ہو کے جاؤ گے، شام کو آ کے پھر میرے ذریعے پہ رو گے مولا معاف کر دیجئے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. اب سمجھ میں آیا یہ اوروں کی کیوں منتیں اٹھ کے پوری ہو جاتی ہیں، آپ کی کیوں پوری نہیں ہوتی؟ کیونکہ مولا جانتے ہیں یہ جائیں گے تو جائیں گے کہاں، یہ میرے ہیں. تو عزیزان گرامی اس لیے بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ان باریکیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کئی مرتبہ مصلحت نہیں ہوتی، آپ کے لیے اجر و ثواب آخرت میں رکھا ہوتا ہے. ان تمام دعاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی قبولیت نہ ہونے میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے. ایک اور میں پیش کر دوں اگر سننا چاہیں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، دشمنان اہل بیت پلانا. بس بھئی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جس انداز سے آپ سن رہے ہیں، میں جانتا ہوں مجمع کم ہے، لیکن جس انداز سے سن رہے ہیں ویسے سنتے رہے، میں بھی پڑھتا رہوں گا. تو عزیزان گرامی اب ایک چوتھے امام سے پوچھا کسی نے کہ مولا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور بہت سے گناہ گار لوگ ہیں ان کی فوراً پوری ہو جاتی ہیں. ہم مجلسوں میں بھی مثال کے طور پہ آگے آگے بہت سے لوگ ہیں مولانا میں تو ہر مجلس میں بھی آتا ہوں، میں ہر میلاد میں بھی آتا ہوں، نماز بھی نہیں چھوڑتا، اس کے باوجود میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. تو میں نے ان کو یہی سنایا. میں نے کہا چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا میں تو بہت کوشش کرتا ہوں گناہ بھی نہ کروں، نیکیاں بھی کرتا ہوں، اور کئی گناہ گار ایسی شکلیں دیکھتا ہوں کہ بہت گناہ گار ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو مولا نے کہا کئی مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز اللہ کو پسند نہیں ہوتی، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اسے فوراً دے دو، دوبارہ نہ مانگے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کئی ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی دعا دوبارہ سننا نہیں چاہتا، کہا اس کی آج ہی دے دو، دوبارہ نہ مانگے. اور کسی کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے، کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا اس کو نہیں دے رہا تاکہ مانگتا رہے، مجھے اس کا مانگنا بہت پسند ہے. تو کوئی اتنی محبت سے مانگتے ہیں، اتنی عقیدت سے مانگتے ہیں
کہ اللہ کو اور معصومین کو ان کا مانگنا بڑا پسند ہوتا ہے، تو اس انداز سے مانگیے کہ اس سے آپ کا مانگنا پسند آئے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو اس لیے بڑی عقیدت سے مانگنا، یہاں تک کہ انسان مانگے تو ٹوٹے ہوئے دل سے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ بڑے رو رو کے دعا مانگتے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے انسان کو ہوتا ہے کہ واقعی یہ دعا ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ دعا نہیں ہے، یہ دعا ہے. اتنا میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی دعا میں اثر ہوتا ہے کہ آنسو یہاں پہ دعا شروع کرتے ہیں اور ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں. واقعی انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں کچھ ایسے دعا مانگنے والے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے. تو روایت کے الفاظ ہیں کچھ ایسے مانگنے والے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سب کی، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اس میں بعض کہتے ایک ایسا ہوتا ہے، ایک جس کی وجہ سے جب فرشتے آتے ہیں نا اللہ کہتا ہے جا اس کی دعا لے آ. فرشتے کہتے ہیں پروردگارا اسی محفل میں جہاں پہ وہ آدمی بیٹھا ہے جا، کہاں جب جا رہے ہو تو پھر سب کے لیے آنا دعائیں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. دیکھیں وہ کریم ہے، ایک کی دعا کے لیے بھیجا کہ اس کی دعا لے آنا. کہ پروردگارا پھر باقی لوگ کبھی سب کی جب جا ہی رہے ہو تو سب کی دعائیں لے آؤ. وہ اتنا کریم ہے، گنہگاروں کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے ایک نیک کی وجہ سے. اب سمجھ میں آیا یہ مسجدوں امام بارگاہوں میں دعائیں مانگنا کیوں مستحب ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ایک ایسا ہوگا جس کی وجہ سے دعا قبول ہو رہی ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے زری پہ جاؤ، حرم میں جاؤ، وہاں جلدی دعا قبول ہوتی ہے، ہماری وجہ سے نہیں. ہم تو وہی گناہگار ہیں، لندن میں بیٹھ کے مانگے، کربلا میں بیٹھ کے مانگے. کربلا میں کوئی حسین ہے جس کے صدقے میں دعائیں ساری اللہم صلی علی محمد بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ. تو اب دعائیں، میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی چل بھی رہا تھا پچھلے دنوں، مجھے کسی نے فارورڈ کیا. تو یہ دعا مجھے عجیب و غریب، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی جب میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں زیارتوں پہ جاؤں گا، مولانا ابھی میرے حالات خراب ہیں. بہت سے کہتے ہیں بھئی میں آج کل بیمار ہوں، جب صحت ہوگی تو کربلا جاؤں گا. حالات عراق کے بڑے خراب ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، داعش کے حملے ہیں، جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو کربلا جاؤں گا. جب گھر کے حالات بہتر ہوں گے تو کربلا جاؤں گا. جب ذرا ہمارے حکومت کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو کربلا جاؤں گا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہیں، بیماری میں جاؤ صحت وہاں سے لے کے آؤ، مفلسی میں جاؤ دولت وہاں سے لے کے آؤ، خراب حالات میں جاؤ وہاں سے حالات کو بہتر کروا کے آؤ. عزیزان گرامی محمد و آل محمد ہی کے ہاں سے ساری دعائیں ملنی ہیں. تو انسان یہ نہ سوچے کہ بھئی جب اچھے ہو جائیں گے تو جاؤں گا، نہیں، برے حالات میں بھی جائیے تاکہ وہاں سے بہتر ہو کے واپس آئیں. عزیزان گرامی یہ انسان کی تمام کیفیات ہوتی ہیں. تو بعض اوقات بہت سے ایسے گنہگار ہوتے ہیں ان کو دعا قبول کرنے کے بعد اپنا بھی بنایا جاتا ہے. میں ایک صرف واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت بزرگ عالم دین نے اب سے 20-25 سال پہلے، 24-25 سال پہلے کی بات ہے، مشہد مقدس میں واقعے کو پیش کیا کہ ایک بہت بڑا یعنی مشہور ڈاکو تھا. ڈاکو تو سمجھتے ہیں سب لوگ، رابر. تو کہا کہ وہ یہ بھی نہیں پرواہ کرتا تھا کہ یہ زائرین ہے، زائرین کو بھی لوٹ لیتا تھا. ہاں کو پتہ نا کئی لوگ ہوتے ہیں کہ یار چلو یار یہ زائر ہے، کہتے ہیں آپ زیارت پہ جا رہے ہیں، چلو آپ کو نہیں لوٹتا چلے جاؤ. ایسے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کے بھی کوئی حد و حدود ہوتی نا، برے لوگوں کے بھی کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں. تو اس نے کہا بھی میں ہوں تو ڈاکو لیکن زائرین کو نہیں لوٹتا. وہ ایسا ڈاکو تھا جو زائرین کو بھی لوٹ لیتا تھا. اب ایک کچھ زائرین کو لوٹ رہا تھا تو اس نے کہا، زائر نے کہا کہ میں نے تمہاری شکل دیکھ کے یاد آیا، میں نے خواب دیکھا امام رضا علیہ السلام کو، انہوں نے تمہیں بلایا. تو اس نے کہا کہ تم اس لیے مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو تاکہ میں تمہیں نہ لوٹوں. اس نے کہا مجھے تم سے کیا، پیسے تم رکھ لو یہ جو میرے پاس تھا، لیکن میں نے اس طرح سے خواب دیکھا. تو اب وہ تھا لٹیرا تھا لیکن اہل بیت کا ماننے والا. اچانک کسی عالم دین نے بھی کہا بھی تمہارے متعلق اس طرح سے خواب دیکھا کہ مولا رضا نے کہا کہ اس سے کہو یہ میری زیارت پہ کیوں نہیں آتا. اس نے کہا کہ مولا کو تو دھوکہ نہیں ہوتا، انہیں بتا تو دیتے میں ڈاکو ہوں، کس منہ سے جاؤں. اللہ اکبر. لیکن تھا ڈاکو، لیکن اس بات کا احساس تھا میں برا ہوں، مجھے پاک کے پاس نہیں جانا چاہیے. اللہ، پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. یعنی اتنا گنہگار تھا لیکن اس گناہ کے باوجود اس کے اندر اتنا ادب تھا کہ نہیں میں گنہگار ہوں، ناپاک ہوں، میرا کردار ناپاک ہے، میں ان پاک ہستیوں کے پاس نہ جاؤں. اب اسے جب 2-3 لوگوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ امام رضا ہمارے خواب میں کہتے ہیں، اس سے کہو یہ میری زیارت پہ کیوں نہیں آتا. ایک دن بیٹھ کے رونے لگا.
اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھی میں ہوں تو ڈاکو، لیکن مجھے بار بار امام رضا علیہ السلام کا پیغام آ رہا ہے، جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، جاتے میں مجھے شرم آتی ہے، میں تو لگتا ہے کہ میں ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاؤں گا، میرا دل بند ہو جائے گا کہ میں کس منہ سے آیا ہوں امام کی بارگاہ میں اتنا بڑا گنہگار آدمی ہوں، میں نے تو مولا کے ظاہر کو بھی نہیں چھوڑا کبھی، میں تو ظاہرین تک کو لوٹ لیتا ہوں، تو اور جاؤں کس منہ سے، اور امام بلا رہے ہیں، پھر اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ مولا کے تو بلانے پہ جا بھی نہیں رہا، ہے ڈاکو لیکن کم از کم مانتا ہے، اللہ اکبر، ان کے بلانے پہ چلا ہی جا، تو اب کیا کروں، رونے لگا۔ تو گھر والوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ گھر میں والدین تھے کون تھا، کہا انہوں نے کہا بھی جو بھی ہو، تو نے ڈاکو اگر تو نے ڈکیتی نہیں بھی چھوڑنی، مولا کی بات کو تو رد نہ کر، چلا جا۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں توبہ کر کے ہی جاؤں گا، رونے لگا۔ اب جب رستے میں جانے لگا تو پھر تڑپنے لگا، کہا جاؤں تو کس منہ سے، میں سامنا کیسے کروں گا کہ بھی میں اتنا بڑا ڈاکو ہوں، میں کس منہ سے امام کے جاؤں، پورے رستے روتا رہا، پھر رک گیا، کہا نہیں مشہد میں داخل ہونے کا، پھر رکا، کہا نہیں جاتا، پھر کہا کہ مولا نے بلایا کس منہ سے نہ جاؤں، پھر حرم مشہد گیا، حرم میں باہر رکا رہا، کہا مولا کیسے آؤں کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں آپ سے میں نظریں نہیں ملا سکتا، میں زری کو دیکھ نہیں سکتا، ان گنہگار آنکھوں سے زری کو کیسے دیکھوں۔ آیا ایک مرتبہ اس نے محسوس کیا کہ امام مخاطب ہے، کہا اسی لیے تو تجھے بلایا ہے کہ تو ان ساری باتوں کو چھوڑ دے، تو ہمارا ہے، جو ہمارا ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا جن میں تو پڑ گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کے بعد اس نے ایسی توبہ کی کہ چوری ڈکیتی تو دور کی بات سے، پھر ہم نے زندگی میں اس سے گناہ ہی نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات انسان گناہوں کی وجہ سے دور ہوتا ہے، ایک دعا کی وجہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ کون سا ایسا کام تھا تو قریب ہو گیا، کہا تھا تو ڈاکو، ایک زائر نے مجھ سے کہا کہ تو نے سب کچھ لوٹ لیا ہے، میری زیارت اب نہیں ہو سکے گی، تو میں نے اس کے پیسے واپس کر دیے تھے، زیارت نہ رک جائے کہیں میری وجہ سے۔ ایک زائر کو زیارت پہ جانے دیا، مولا نے کہا نہیں ابھی گنجائش ہے، دل پورا کالا نہیں ہوا، ابھی سفیدی باقی ہے۔ جہاں تھوڑی بھی سفیدی باقی ہو اہل بیت ہدایت دے کے لے آتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان میں پاک ہونے کی گنجائش باقی ہو۔ جہاں صلاحیت ہو وہاں پہ پاکیزگی آ جاتی ہے، جہاں صلاحیت ہی ختم ہو جائے تو پھر وہاں بعض اوقات دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دروازے بند نہ ہونے دیں، جب تک دروازے کھلے ہیں آل محمد علیہ السلام کے، تب تک انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہو سکتی ہے انسان کئی مرتبہ کس کے در پہ جا رہا ہے، تو یہ دعاؤں کی استجابت کے مختلف طریقے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن بہت سے گنہگاروں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ میں 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا، اس کے بعد پھر مسائل۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ بس میں ایک آخری پہلو کو پیش کروں گا کہ بعض اوقات روایات میں آیا ہے کہ 3 گروہوں کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ 3 گروہ پیش کر دوں اور پھر مسائل۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ بھئی آپ لوگوں نے بہت محبت سے سنا اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ 3 گروہوں دستوں کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں لوگوں کے گناہوں کو دیکھتا ہوں نا تو دل کرتا ہے میں عذاب بھیج دوں۔ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کے اللہ کہتا ہے میں چاہتا کہ میں عذاب بھیج دوں، لیکن جب میں 3 گروہوں کو دیکھتا ہوں تو میں سارے عذاب ٹال دیتا ہوں۔ 3 گروہوں کو، کون کون سے 3 گروہ؟ کہا جب میں ماؤں کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ، اس بچے کا کیا قصور ہے، معصوم بچے، بے گناہ بچے۔ کہا جب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں کی گود میں دیکھتا ہوں۔ اب کیا کہتے ہیں علماء، جب دعا مانگنے بیٹھو اگر گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو گود میں لے لو، اور اگر بچے تھوڑا تھوڑا بولنا سیکھ چکے ہوں تو کہو بیٹا میں دعا مانگوں گا تم آمین کہہ دینا۔ بچوں سے، اپنے ہی بچوں سے جو نابالغ بچے ہیں ان سے آمین کہلوائیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بہت عجیب و غریب پہلو ہے، میں جب سوچتا ہوں یقین مانیے انسان کی تقویت ہوتی ہے۔ نابالغ بچے سے کہو آمین کہہ دے، اس غیر بالغ بچے کی ایک آمین دعا قبول کروا دیتی ہے۔ کا دوسرا کہا کہ وہ جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں نا، جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں،
بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں. جب انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں گنہگار تھے، اب تو کمزور ہیں، میرے ہی تو ہیں، میری مخلوق ہیں. کہ جب انہیں دیکھتا ہوں، گھر میں کہتے ہیں اگر ایک ماں باپ میں سے بوڑھا بھی ہو نا تو خدا کا شکر کرتے رہو، تمہیں معلوم نہیں ہے جو کچھ نہیں کر سکتے، اب کچھ نہیں کر سکتے، ان بوڑھے والدین کی وجہ سے گھروں میں رحمتیں آتی رہتی ہیں، ان کی وجہ سے رحمتیں آتی رہتی ہیں. ان کے گھر میں بوڑھے آدمی ہیں. اور یہاں تک روایت میں الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر میں ایسا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت میں. کتنی بڑی حدیث ہے یہ. من لا یحضر الفقیہ میں شیخ صدوق نے لکھی ہے الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، ایک بوڑھا آدمی اپنے اہل خانہ میں ایسا ہے جیسا ایک نبی اپنی امت میں. بس میں نے تمام کیا. اور تیسرا دستہ کون ہے؟ کہ 3 دستے جن کی سے میں دعائیں قبول کرتا ہوں: چھوٹے بچے، بوڑھے افراد، اور کہا زمین پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے میرے بندے جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ارے میری زمین پہ بیٹھے ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. کہ جب میرے بندے میرے سامنے مانگتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں ارے انہوں نے مجھ سے مانگا ہے. اللہ اکبر. آپ نے غور کیا؟ آپ کسی سخی کے پاس چلے جائیں نا تو کہتا ہے کیونکہ آپ آ گئے ہیں تو منع نہیں کروں گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سخی کے پاس بھی چلے جائیں، کہتے ہیں اب آپ آ گئے ہیں منع نہیں کروں گا. اور وہ جو سخاوتیں عطا کرتا ہے، وہ جو عطا کرنے والا ہے، وہ جو سخی بنانے والا ہے، وہ جو جود و سخا عطا کرنے والا ہے، اگر کوئی اس کی بارگاہ میں مانگے لے. کیا وہ جو ہاتھ پھیلائے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جب انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ نہیں، عذاب نہیں بھیجوں گا، یہ مانگنے والے بھی تو بیٹھے ہیں. میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا کہ دعاؤں کی، یہ جو ائمہ علیہ السلام کی بعض دعاؤں کے اندر الفاظ ہیں اس کے کیا اثرات ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام کی بہت سی دعائیں میں نے کل جہاں مصائب کو روکا تھا وہیں سے جاری رکھوں گا. کہ جناب سید الشہداء نے جناب عباس علیہ السلام سے کہا عباس یہ فہرست ہے، سب کو بتا دیں کون کون کربلا ساتھ جائے گا. سب تیار ہو گئے. روایت کے الفاظ ہیں اونٹوں پہ جو پانی لادا تھا وہ اکیلے جناب عباس نے لادا تھا. اتنا پانی تھا کہ حضرت حر کے پورے لشکر کو پانی پلایا، 1000 کے لشکر کو پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا. تو اتنا پانی تھا، اگر وہ ختم نہ ہوتا کربلا میں پیاس نہ ہوتی. لیکن حسین اتنے سخی ہیں کہ نہیں، دشمن کی سواری بھی پیاسی نہ رہے. حسین کریم ہے، بہت عطا کرنے والے. چند جملے مصائب کے 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. جناب سید الشہداء علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام سے کہا کہ ان جوانوں کو بتا دیا؟ ہاں بتا دیا. سب کو بتا دیا؟ پانی؟ ہاں. بس اب ہمارے سفر کا دن ہے 28 رجب. ہم 28 رجب کو نانا کے شہر مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. سب سے پہلے خود جناب سید الشہداء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آئے. روضہ رسول پہ آئے. الوقائع والحوادث میں مرحوم ملبوبی نے لکھے، محمد تقی ملبوبی نے جملے لکھے ہیں کہ جناب سید الشہداء روضہ رسول پہ، قبر رسول پہ اتنا روئے کہ غش کر گئے، قبر رسول پہ گر گئے. اور خود ہی روایت بیان کرتے ہیں، مولا حسین کہتے ہیں کہ جب میں بے ہوش ہو کے گرا تو میں نے دیکھا میرے نانا قبر سے اٹھے، اور جب مجھے بچپنے میں جیسے سینے لگاتے تھے ویسے ہی مجھے سینے سے لگا کے پیار کرنے لگے. کہا کہ میرے لال آپ عنقریب میرے پاس آ جائیں گے. کہا نانا کیا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، مشیت الہی یہی ہے کہ آپ شہادت دیجئے، آپ کی قربانی. کہا نانا میری بہنوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، مشیت یہی ہے کہ وہ قیدی جب بنیں تو ان کی وجہ سے آپ کی قربانی بچے گی. کہا بس نانا ٹھیک ہے جیسا آپ کا فرمان. اٹھے، نانا سے وداع کیا، ماں کی قبر پہ آئے. اور آپ جانتے ہیں نا جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے، جناب سید الشہداء قبر جناب سیدہ سے لپٹے اور بلند آواز سے رونے لگے. اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اماں میں کربلا جا رہا ہوں. میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ نے کہا ہوگا میرے لال آپ تنہا نہیں جا رہے، میں آپ کے ساتھ کربلا آؤں گی.
بلکہ میرا تو دل کہتا ہے جناب سیدہ نے کہا ہوگا میرے لال جب آپ ذوالجنہ سے گریں گے تو میں اپنا برقع وہاں بچھا دوں گی، میرے لال جہاں پہ ریت پہ آپ کا سر رکھا ہوگا میں اپنے ہاتھوں کا رکھوں گی، میرے لال میں ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اے حسین جب آپ علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالیں گے بیٹا میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ ہوگا۔ اے حسین آپ تنہا نہیں جائیں گے۔ ہر مقام پہ جناب سیدہ بس ایک مرتبہ ودا کیا، آئے گھر آئے، گھر آنے کے بعد جناب سید الشہداء مسند بچھا کے بیٹھ گئے، اور عبداللہ ابن سنان محاربی نے ظاہراً روایت کی ہے، اور یہ مختلف جو بڑے بڑے روات ہیں انہوں نے جملہ کیا کہ ایک مرتبہ کہا دیکھے تو صحیح کہ رسول خدا کے شہر والے نواسہ رسول جان رسالت کو کیسے ودا کرتے ہیں۔ کہا میں آیا، میں نے آنے کے بعد دیکھا کہ سارے کے سارے اونٹنیاں ناقہ تیار ہیں، عماریوں پہ پردے ہیں، دیبا کے پردے ہیں، مخمل کی چادریں ہیں، محملیں ہیں، بہت سجا رکھی ہے۔ جناب عباس نے ساری محملوں کو بہت سجا، علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں نا تو جناب عباس نے بہت سجایا، محملوں کو سجایا، عماریوں کو بہت اہمیت کے ساتھ سجایا، محملیں سجا دی، پردے کا اہتمام کیا۔ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی، کسی کنیز نے آواز دے کے کہا کہ بھئی حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہیں۔ جناب سید الشہداء نے آواز قاسم عبداللہ ماں کو سوار کراؤ۔ ایک نے گھٹنا، کیونکہ اونٹنی بٹھا کے بھی سوار کی جائے تو خاتون کے لیے سوار ہونا آسان نہیں ہوتا، ایک بیٹے نے گھٹنا زمین پہ رکھا تاکہ ماں وہاں پہ پاؤں رکھ کے سوار ہو سکیں، دوسرے نے ماں کا بازو تھاما کہیں گر نہ جائیں، سوار کرا دیا۔ اتنے میں آواز دی، بس سب بیویوں کو ایک ایک کر کے سوار کراتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی نے آواز دی، کہا کہ لیلا آ رہی ہیں، تو جناب سید الشہداء نے آواز دی علی اکبر ماں کو سوار کرا دو، ایک مرتبہ ماں کو سوار کرا دو۔ بس بھئی بیویاں آتی رہیں۔ ایک مرتبہ کسی کنیز نے آواز دے کے کہا علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں۔ ایک بیٹا آگے بڑھتا، لیکن یہاں بیٹا تو نہیں تھا، تو جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا عباس ذرا بہن کا بازو تھامیں، علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھیں، قاسم عماری کا پردہ ہٹائیں، سب کو جناب سید الشہداء نے آواز دی۔ راوی کہتا اتنے میں نے آواز سنی کہ جس بی بی کے لیے آواز دی خود حسین ابن علی مسند سے کھڑے ہو گئے۔ راوی نے آواز دے کے کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہیں۔ سید الشہداء مسند سے کھڑے ہو گئے، کہا عباس عماری کا پردہ ہٹاؤ، علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھو، قاسم بازو تھامو، مولا حسین آگے بڑھے۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا نہیں آج علی اکبر مجھے سوار نہیں کرائیں گے۔ کہا عباس آپ سوار کرا دیجیے گا، نہیں آج عباس بھی نہیں۔ مولا حسین نے کہا آج میں اپنی بہن کو ناقہ پہ سوار کراؤں گا۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے، لیکن آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہونا چاہتی۔ پھر بہن کون سوار کرائے گا؟ بھیا مجھے آج وہی سوار کرائے جو 11 محرم کو مجھے ناقہ پہ سوار کرائے گا۔ جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا میرے سجاد بیٹا آگے آئیے، پھپھی کا بازو تھامے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا 12ویں امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، کورونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا ان امام بارگاہوں کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔